بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ میں ہوں منصف علی، آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے بات کریں گے اہم نیوز کے بارے میں جو کہ لے کے آئے ہوں آپ لوگوں کے لیے دنیا بھر سے۔ اس کے بعد بات کریں گے یورپی یونین نے انگلینڈ کے خلاف عدالت جانے کا فیصلہ کیوں کیا۔ اس کے بعد بات کریں گے کہ اسپین نے کون سی مکمل تفصیلات جو ہے وہ بیان کی ہیں اپنے فیوچر کے بارے میں۔ اس کے بعد بات کریں گے کہ اسپین اللیگل امیگرینٹس کے بارے میں کیا کرنے جا رہا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں مختصر دنیا بھر سے کچھ خبروں کی۔ سب سے پہلے ایک گڈ نیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جو لوگ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں ان کو لازمی طور پہ اٹھانا چاہیے کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے پوری دنیا کے جو بزنسز ہیں وہ کرائسس میں گئے، اور اگر اسپیشلی بات کریں ٹریولنگ انڈسٹری کی تو وہاں پہ تو بہت زیادہ جو ہے وہ زوال پذیر وہ شعبہ ہوا ہے۔ تو اس میں اب نئے طرح کے پیکیجز آ رہے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں اس کی طرف اٹریکٹ ہوں اور زیادہ سے زیادہ ان کو جو ہے فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ دنیا میں ایسی ایئر لائنز ہیں جو کہ جانی مانی اور پہچانی ہیں، یعنی کہ دنیا کی ٹاپ 3-4 ایئر لائنز میں ایک آتی ہے ایمریٹس ایئر لائن۔ یہ واحد ایئر لائن ہے جس نے اپنی پورے سٹاف کو، جتنے ان کا سٹاف ہے ان تمام کو ویکسین لگا دی ہے۔ دنیا میں اب تک کوئی بھی ایئر لائن نے اپنی تمام عملے کو ویکسین نہیں لگائی۔ ان کی طرف سے ایک نیا پیکیج آیا ہے کہ اگر آپ ایک سیٹ خریدتے ہیں کہیں سفر کرنے کے لیے تو ساتھ آپ کو 2 جو سیٹیں ہوں گی وہ آپ کو فری ملیں گی۔ آپ آرام کے ساتھ سوتے ہوئے، لیٹتے ہوئے آرام کے ساتھ آپ سفر کر سکیں گے، جس طرح فرسٹ کلاس ایک جو ہوتی ہے سیٹ اس کی طرح آپ اکانومی کلاس میں بھی سفر کر سکیں گے، اور آپ نے جو پے کرنا ہے وہ صرف اور صرف ایک سیٹ کا کرنا ہے۔ اس کے بعد بات کریں گے کہ پہلے یورپی یونین نے اعلان کیا تھا، اسپین نے اعلان کیا تھا، لیکن اب جو ہے وہ انگلینڈ نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ کرونا جو پاسپورٹ ہے اس کو ایشو کرنے کا۔ اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا کہ وہ برٹش لوگ بہت زیادہ سمر ہالیڈیز پہ باہر جانا پسند کرتے ہیں۔ یہ اجراء کے بعد بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی، نہ صرف برٹش لوگوں کے لیے بلکہ ان ممالک کے لیے بھی جہاں پہ ٹورزم ان کا ایک مین سورس آف انکم ہے۔ اس کے بعد ایک تھوڑی بری خبر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ نیوزی لینڈ میں لاسٹ نائٹ جو ہے وہ بہت شدید زلزلہ آیا ہے، اور وہ جو زلزلہ تھا وہ ایک سمندر تقریباً 1500 کلومیٹر نیوزی لینڈ سے گہرا نیچے سمندر میں وہ زلزلہ آیا تھا، جس کی وجہ سے نیوزی لینڈ میں سونامی آنے کا بہت زیادہ خطرہ ہے۔ نیوزی لینڈ دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جو کہ جزیروں پر مشتمل ہے۔ چھوٹے چھوٹے جزیروں کو ملا کے ایک ملک نیوزی لینڈ بنتا ہے۔ اس وجہ سے یہ سمندر کے درمیان ہے۔ اس کے نزدیک ترین ملک آسٹریلیا ہے اور فیوجی ہے، اور یہ ممالک اگر بر وقت پہنچتے ہیں تو اس کو مدد ملتی ہے، ورنہ وہ تنہا ایک ملک ہے۔ اب اس کی وارننگ کے بعد دنیا کے جو انٹرنیشنل ادارے ہیں انہوں نے وہاں پہ پہنچنا شروع کیا ہے تاکہ اگر کہ ایسی سچویشن آتی ہے تو وہ بر وقت امداد پہنچا سکیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں یونان کی۔ یونان نے ایک نیا لا پاس کیا ہے جس کے مطابق وہ امیگرینٹ جن کے پاس ان کے ملکوں کے کاغذات نہیں ہوں گے ان کو وہاں پہ رہائش نہیں دی جائے گی۔ ان کو کیمپ سے نکال دیا گیا، ان سے ہوٹل واپس لے لیے گئے ہیں، دوسری رہائشیں واپس لے لی گئی ہیں، اور ان کو سڑکوں پہ لے آیا گیا ہے۔ نہ ان کو خوراک، نہ ان کو رہائش، ہر طرح کی سہولت ان سے چھین لی گئی ہے۔ اب وہاں پہ احتجاج جاری ہے امیگرینٹس کی طرف سے، اور UN اور یورپی یونین سے جو ہے وہ مداخلت کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ آنے والے وقت میں کیا نئی اپڈیٹ آتی ہے، لیکن فی الحال یونان کی طرف سے امیگرینٹس کے ساتھ یہ سلوک جاری ہے۔ اب بات کرتے ہیں یورپی یونین نے انگلینڈ کے خلاف عدالت میں جانے کا فیصلہ کیوں کیا۔ کیونکہ انگلینڈ نے وعدہ کیا تھا کہ جب ٹریڈ ڈیل فائنل ہو جائے گی تو اس کے 3 مہینے کے اندر جو ناردرن آئرلینڈ ہے جو کہ ساؤتھ آئرلینڈ کا حصہ تھا لیکن انگلینڈ نے اپنے انڈر رکھا ہوا ہے، انگلینڈ کے انڈر ہے وہ، اس پہ اس نے بارڈر کلوز کر دینا ہے ساؤتھ آئرلینڈ کے ساتھ، تاکہ جو ٹریڈ ہے دونوں کے درمیان اس پہ ڈیوٹی چارج کی جا سکے۔ اب
انگلینڈ نے کیا کیا کہ انگلینڈ نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، ناردرن آئرلینڈ اور ساؤدرن آئرلینڈ کا بارڈر ابھی تک بند نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ وہاں سے چیزیں منگوانا چاہتا ہے، کیونکہ وہاں پہ یورپی یونین ٹیکس فری چیزیں پہنچتی ہیں وہاں، تو وہ اپنا ٹریڈ کا راستہ اس راستے سے جاری رکھنا چاہتا ہے۔ لیکن اب یورپی یونین نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر انگلینڈ اپنے وعدے سے پھر چکا ہے تو اب ہم عدالت جانے کے لیے تیار ہیں اور عدالت جا رہے ہیں۔ یہ اعلان کیا جو وائس پریزیڈنٹ ہیں یورپی یونین کمیشن کے، انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اس کے اگینسٹ انگلینڈ کو بہت بھاری جرمانہ عائد ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے انگلینڈ جو ہے وہ فوراً ڈیل کا حصہ بنے، جو اس نے گریس پیریڈ کے اندر ڈیل کو کمپلیٹ کرنے کا وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کرے، ورنہ ہم عدالت میں جا کے اس پہ قانونی کارروائی بالکل کرنے جا رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں آنے والے 24 گھنٹوں میں 48 گھنٹوں میں انگلینڈ کی طرف سے کیا رسپانس آتا ہے، لیکن فی الحال یورپی یونین جو ہے وہ عدالت جا رہی ہے اور اس کے اگینسٹ انگلینڈ پہ پابندی بھی عائد ہو سکتی ہے اور اس کو بھاری جرمانہ بھی دینا پڑ سکتا ہے۔ اسپین کی طرف سے کون سی مکمل تفصیل سامنے آئی ہے؟ اسپین نے یہ اعلان کیا ہے کہ ان گرمیوں میں وہ پوری دنیا سے ٹورسٹ کو ویلکم کرنا چاہتا ہے، لیکن ان ٹورسٹ کو جن کے پاس ویکسین پاسپورٹ ہوگا، وہ ٹورسٹ جنہوں نے ویکسین لگوا لی ہوگی اور جن کا جو ٹیسٹ ہے وہ نیگیٹو ہوگا، ان کو اسپین ویلکم کرنے جا رہا ہے۔ نہ صرف اسپین بلکہ سائپرس، یونان، اٹلی نے بھی یہ ارادہ ظاہر کیا ہے۔ اٹلی کا اس وجہ سے خطرات ہیں کیونکہ اٹلی میں ابھی تک کرونا کو اس طرح سے کنٹرول نہیں کیا جا سکا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کرونا کی نئی قسمیں ہیں وہ بھی اٹلی میں دوبارہ پھیلنا شروع ہو چکے ہیں۔ اس وجہ سے اٹلی میں بہت زیادہ پیچیدگی ہے، لیکن باقی ممالک جو ہیں جیسے اسپین، پرتگال، سوئٹزرلینڈ، یونان، سائپرس، انہوں نے جو کہ مین ٹورسٹ پوائنٹ ہیں اور سمر میں بہت زیادہ وہاں پہ ٹورسٹ جاتے ہیں، انہوں نے یہ امید ظاہر کی ہے کہ ان سمر میں وہ انٹرنیشنل جو ٹورسٹ ہیں ان کو ویلکم کریں گے، لیکن ود ویکسین پاسپورٹ۔ تو دوستو اب بات کرتے ہیں آخر میں اسپین کے اللیگل امیگرینٹس کے بارے میں۔ دوستو یہاں پہ 2-3 رائے پائی جاتی ہیں، جس طرح سے اب پوری انٹرنیشنل کمیونٹی، اسپیشلی میں بات کروں گا جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں، انہوں نے بہت زیادہ زور ڈالا ہے اسپین کی حکومت پہ کہ جس طرح دوسرے ممالک جیسے اٹلی، پرتگال، دوسرے ممالک نے امیگرینٹس کے ذریعے اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے، تو اسپین بھی اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کی کوشش کرے اور اتنی بڑی تعداد میں جو اللیگل لوگ ہیں ان کو لیگل کرنے کے بارے میں سوچے۔ اب ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہر 5 غیر ملکیوں میں ایک اللیگل امیگرینٹ اسپین میں اس وقت موجود ہے، جو کہ ایک بہت بڑی تعداد میں ہے۔ تو اب یہ اسپین کی حکومت کی طرف سے ابھی تک اس پہ تو آنسر کوئی نہیں آیا، لیکن UN کی طرف سے جو ان کا ریفیوجی ایجنسی ہے ان کی طرف سے زور ڈالا گیا ہے کہ اسپین میں کناریا جو جزیرہ ہے اس کے ساتھ ساتھ اسپین کے اندر جو مین لینڈ اسپین ہے وہاں بھی اللیگل امیگرینٹس کی بہت بڑی تعداد ہے اور ریفیوجیوں کی بہت بڑی تعداد ہے، جن کو لیگل کرنے کے بارے میں اسپین نے بہت جلد کچھ نہ کچھ کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے، ادروائز وہاں پہ ایک کرائسس کی کنڈیشن بن سکتی ہے۔ لیکن اگر دوسری طرف اسپین کی خود اپنی معاشی حالت دیکھی جائے تو وہ تقریباً مایوس کن لگتی ہے، اور اس کنڈیشن میں دیکھتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ شاید اسپین اللیگل امیگرینٹس کو لیگل نہ کرے۔ لیکن اس کی سب سے بڑی وجوہات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس وقت اسپین میں خود اپنے لوگوں کی بے روزگاری جو ہے وہ انتہائی عروج تک پہنچ چکی ہے۔ 16.10% بے روزگاری ریشو ہے اس وقت اسپین میں، جو کہ یورپی یونین میں بلند ترین سطح پہ سمجھی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ معاشی طور پہ اکنومیکلی بھی حالات سازگار نہیں ہیں، لیکن اس کو دیکھتے ہوئے بھی جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے اٹلی کو اور دوسرے ممالک کو دیکھا ہے اپنی امیگرینٹس کے ذریعے اپنی معاشیت کو بہتر کرتے ہوئے، ان کا کہنا ہے کہ اگر معاشی طور پہ اسپین فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اتنی بڑی تعداد میں جو اللیگل امیگرینٹس ہیں ان سے ٹیکس وصولی کے ذریعے وہ اپنے معاشی حالات بہتر کر سکتا ہے۔ اب اسپین اس کے بارے میں کیا جواب دیتا ہے، کیا اس کا رسپانس آتا ہے؟ فی الحال خاموشی ہے، حالانکہ تمام جو اسپین حکومت کی اتحادی جماعتیں ہیں وہ بھی زور ڈال چکی ہیں کہ اسپین کو لازمی طور پہ لوگوں کو لیگل کرنا چاہیے۔ امید ہے دوستو عن قریب کوئی نہ کوئی اچھی نیوز جو ہے وہ اسپین حکومت کی طرف سے ملے گی۔ تو یہ تھی اب تک کی
اہم نیوز، ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔